19 फरवरी کے دن کا ذکر چل رہا تھا پیچھے. اگر پچھلی ایپیسوڈز آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوں یا سنی ہوں. بہرحال یہ ہمارا دوسرا سفر تھا بغداد شریف کا غالباً. تو 19 فروری کو یہ پھر ہوٹل پہنچ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام کو جب دوبارہ عرس مبارک میں جانے کی ہم تیاری کر رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہوٹل کے اندر ہمارے ساتھ بغداد شریف میں. ہمارے سامان میں ایک اٹیچی کیس زیادہ کسی کا نہ جانے کہاں سے شامل ہو گیا تھا. ہم حیران بھی تھے اور پریشان بھی کہ یہ اٹیچی کیس کس کا ہے، اور یہاں ہمارے سامان کے اندر ہمارے لگیج کے جو اٹیچی کیسز تھے اس میں کون اٹھا کے لایا ہے. بہرحال بغداد شریف میں جس ہوٹل میں ہم رکے ہوئے تھے، رفیق صاحب کے کمرے میں سب لوگ اب اس سوچ بچار میں گم تھے کہ یہ اٹیچی کیس کہاں سے ہمارے سامان کے اندر آ گیا. شاید ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا. شاید کل جب ایئرپورٹ سے سامان اٹھا رہے تھے، یعنی ایئرپورٹ سے ہوٹل آ رہے تھے، ہم تو عرس مبارک پر حاضری کے لیے بغداد شریف آئے تھے، تو جب کل ایئرپورٹ سے سامان اٹھا رہے تھے یا ٹرانسفر بس سے ٹیکسی سٹینڈ پر اترتے وقت بس میں سے کسی اور کا اٹیچی کیس نہ اٹھا لائی ہوں. یعنی یا تو ایئرپورٹ پر جب ہم لوگ اپنے اپنے اٹیچی کیس اٹھا رہے تھے تو جلدی میں کہیں کسی اور کا اٹیچی کیس بھی ہمارے سامان میں نہ آ گیا ہو، اور یا پھر جب ٹرانسفر بس سے ٹیکسی سٹینڈ پر اترتے وقت، کیونکہ اس دور میں اس طریقے سے وہ چینج ہوا کرتا تھا، ٹرانسفر بس ہمیں ٹیکسی سٹینڈ پر اتارا کرتی تھی. تو پھر سوچا کہ آج صبح ہم نے اپنا ہوٹل بھی چینج کیا ہے، یعنی فندق نازنین سے ہم فندق بابا کڑکڑ میں منتقل ہوتے وقت، کیونکہ ہم پہلا دن جو ہم جس ہوٹل میں رہے تھے بغداد شریف میں اس کا نام تھا فندق نازنین، ہوٹل نازنین، اور اگلے دن جب ہم جس ہوٹل میں آئے ہم نے وہ تبدیل کر لیا کچھ وجوہات کی بنا پر. اس ہوٹل کا نام تھا بابا کڑکڑ. یعنی تو میں اس میں منتقل ہوتے وقت ہوٹل کی لابی میں بھی کئی لوگوں کا لگیج اور اٹیچی کیس پڑے ہوتے ہیں، تو کہیں وہاں سے کسی کا اٹیچی کیس ہمارے سامان میں نہ آ گیا ہو. پھر سوچا کہ اس میں نہ کہ ایئرپورٹ پر خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے دوست رفیق بھٹی صاحب یا سعید صاحب کی جو محبت ہے وہ کسی مسافر کا بیگ اٹھا لائیے، کیونکہ بغداد شریف پہنچنے اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جلد از جلد حاضری کی خوشی میں اب ارائیول لاؤنج میں محمد رفیق بھٹی صاحب فرما رہے تھے، جب دوست ایئرپورٹ کے اوپر سامان اٹھا رہے تھے، دوستو یہ بیگ بھی اٹھا لو، یہ بھی اپنا ہے، وہ دیکھو وہ بھی اپنا بیگ ہے، وہ بھی اٹھا لو، یہ دیکھو اس کو بھی پکڑ لو، یہ بھی اپنا بیگ ہے. لہٰذا شاید اپنے بیگانے کی تمیز ختم کرتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ساتھ کسی اور کا مال بھی اپنا ہی مال سمجھتے ہوئے ایئرپورٹ سے اٹھا لائے تھے. اب ہم سب پریشان تھے، کیونکہ عراق کے حالات کی وجہ سے وہ بیگ اب نہ تو وہ اٹیچی کیس ہوٹل والوں کو دے سکتے تھے اور نہ ہی وہ اٹیچی کیس ہم اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اس کے اندر اگر کوئی مضر، کوئی نشہ آور یا کوئی بارود یا کوئی اسلحہ یا کوئی غیر قانونی چیز پائی گئی تو ہم تو سب مارے گئے، ہم کدھر جائیں گے اس ملک میں. اب سب کے رنگ اڑے پڑے تھے کہ کیا کیا جائے. اب سب ان کے کمرے میں بیٹھ کر یہی مشورہ کر رہے تھے کہ اس اٹیچی کیس کو کیا کریں، ہوٹل والوں کو دے نہیں سکتے اور اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، کیا کریں، کہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کوئی کہ ہم ہی پکڑے جائیں جو ان سے. تو رفیق صاحب کے کمرے میں سب دوست بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے. تو میری اہلیہ چونکہ ان دنوں بیمار تھیں اور ہرپس زوسٹر کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب تھی،
اور جسم درد، بخار اور ان کی اسکن کے اوپر زخموں کی تکلیف سے وہ نڈھال تھیں، بیمار تھیں بہت زیادہ. تو وہ ہمیں اس پریشانی میں مبتلا دیکھ کر تو وہ کہنے لگیں کہ بھئی آپ لوگوں نے اس بیگ کا جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں، یا جو بھی سوچنا ہے سوچ لیں، میں کچھ دیر آرام کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. تو خیر وہ ہمیں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں. تو آخر پھر رفیق صاحب کے کمرے میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس بیگ کو کھولا جائے. اگر تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی نشہ، کوئی بارود، کوئی اسلحہ یا غیر قانونی چیز ہے تو اس سے نجات حاصل کی جائے، اس کو ٹھکانے کہیں پر لگایا جائے، کہیں پھینکا جائے، وگرنہ اس کو اس کے اصل مالک تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی اس بیگ کو کھولو، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. خیر جب اٹیچی کیس کھولا گیا تب پتہ چلا کہ یہ اٹیچی کیس تو کراچی سے حضور غوث اعظم ہی کے عرس مبارک پر ہماری ہی فلائٹ میں آئے ہوئے ایک مختلف بیماریوں میں مبتلا کسی بوڑھے آدمی کا بیگ ہے، جو پورا اٹیچی کیس ڈاکٹروں کے نسخوں اور دوائیوں سے لبالب بھرا پڑا تھا. البتہ سکون کا سانس یہ تو ملا کہ بھئی اس میں کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں ہے کہ ہم اس ٹیچی کیس کا کسی سے ذکر نہیں کر سکتے. یہ تو کسی ایسے مسافر کا ٹیچی کیس تھا جو ہم ایئرپورٹ سے شاید غلطی سے اٹھا لائے تھے ہمارے ساتھی، جس میں ڈاکٹرز کے پرسکرپشنز، نسخہ جات اور میڈیسن سے بھرا پڑا تھا ٹیچی کیس. تو پھر جب ایک نسخے سے ہمیں کراچی میں اس ڈاکٹر کے کلینک کا فون نمبر مل گیا تو ہم نے پھر وہاں سے بغداد سے کراچی فون کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آگے سے فون اٹھا لیا. تو وہ کہنے لگے ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ تو ایک بڑا سخت بیمار شخص ہے، تو میں ان کے گھر والوں کو آپ کا فون نمبر دے دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو بغداد میں فون کر کے پاکستان سے پوچھ لیں کہ آپ لوگ کہاں رکے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنے بندے کو بھی بغداد میں وہ جہاں رکا ہوا ہے جس کا وہ ٹیچی کیس ہے بتا دیں تو وہ آپ سے آ کر وہ ٹیچی کیس لے جائے. خیر کچھ ہی دیر میں بغداد شریف سے اسی مریض کا ہم مریضوں کو فون آ گیا. سلام دعا کے بعد پتہ چلا کہ وہ مریض بغداد ہی میں ہے، وہ وہاں سے کسی اور شہر میں نہیں گیا، کربلا، نجف، سامرا، بصرہ وغیرہ، بلکہ وہ بغداد ہی میں اور رکا بھی حضور غوث اعظم کے مہمان خانے میں ہوا ہے جہاں پر ہماری روز حاضری ہوتی تھی. تو بہرحال اس بیگ نما شفا خانے میں نہ صرف ان کی شفا چھپی تھی بلکہ اس سے نجات پا کر ہم بھی شفا عاجلہ کاملہ اور فاضلہ سے ہمکنار ہوئے. بہرحال اب عشاء کا وقت قریب تھا. سب سے کہا کہ بھی جلدی جلدی تیار ہو جاؤ. میں نے کہا بھی میں بھی غسل کر لوں کیونکہ میں پیچھے یہ لکھ آیا ہوں کہ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دن میں 1 مرتبہ حاضری دیتا تھا یا 2 دفعہ. میں تازہ غسل کر کے اور پھر میں آپ سرکار کی بارگاہ میں جاتا تھا. تو اس لیے سب لوگ جلدی جلدی تیار ہو جائیں، عشاء کا وقت ہونے والا ہے. تو عشاء چل کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں وہیں پر پڑھتے ہیں آپ کی مسجد میں. تو میں جلدی جلدی اس ٹیچی کیس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں پہنچا تو میری اہلیہ عظمیٰ وہ دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی. تو مجھے دیکھتے ہی فوراً کہنے لگی محسن، کہنے لگی میں جب آپ لوگوں کو بیگ میں مصروف چھوڑ کر کمرے میں آئی اور تو میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے خواب میں یہ ایک منظر دیکھا. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ مزار غوث اعظم کے مواجہ شریف کی طرف، حضور غوث اعظم کے مزار میں جو مواجہ شریف والی سائڈ ہے جدھر سے ہم مزار شریف کے اندر انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں انٹرنس سے پہلے آپ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک دکان ہے
جس دکان سے ہم اکثر زیتون اور پنیر خریدتی ہیں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک کرسی کے اوپر تشریف فرمائے، اور حضور غوث اعظم کے سامنے لمبی قطاروں میں بے شمار اولیاء کرام استادہ کھڑے ہیں، جو اپنی اپنی باری پر آگے بڑھ کر نہایت ادب سے جھک کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ اچھا، اسی دوران جب وہ اولیاء کرام حضور غوث اعظم کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں، ایک باروب اور ہیبت و جلال والے بزرگ ایسے پروقار انداز میں تشریف لاتی ہیں جن کو دیکھ کر قطاروں میں کھڑے اولیاء کرام نہ صرف ان کی تکریم بجا لاتے ہیں بلکہ ادب سے ان کے لیے راستہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے ہی وہ بزرگ آگے بڑھ کر حضور غوث اعظم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے جھکتے ہیں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگاہ ان بزرگوں کے پیچھے کھڑے، آپ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یعنی بندہ ناچیز محمد محسن منور یوسفی، تو حضور غوث اعظم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینے کے لیے وہ بزرگ جیسے ہی جھکتے ہیں تو چونکہ ان کے پیچھے میں کھڑا ہوتا ہوں تو حضور غوث اعظم کی نگاہ آپ کے اوپر پڑتی ہے، تو حضور غوث اعظم آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان بزرگ کو غصے اور جلال کی کیفیت میں اونچی آواز سے فرماتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ یہ محسن ہیں اور ہمارے خلیفہ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم کو اس جلال کی کیفیت میں دیکھ کر وہ بزرگ خوف زدہ لوگوں کی طرح اپنے دانتوں اور مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے فوراً اپنی پیٹھ کے رخ کو آپ کی طرف سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ منظر تمام اولیاء اللہ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میری اہلیہ نے مجھے یہ خواب سنایا جن سے، تو اب شاید اس کتاب کے صفحہ نمبر پھر 128 کے اوپر، کیونکہ دوستوں کے اصرار پر میں نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر پھر میں نے اسی واقعے سے آگے یہ بات لکھی کہ 31 جولائی 2009 کو ہمارے ایک دوست ہیں غلام مصطفیٰ، جو آج کل مینچسٹر کے اندر موجود ہیں، یو کے میں مینچسٹر میں ہوتے ہیں، پہلے یہیں پر تھے پاکستان کے اندر۔ تو 31 جولائی شاید میری اہلیہ کا یہ جو خواب تھا، یہ تعبیر تھی اس خواب کی جو کہ جس میں 31 جولائی 2009 کو غلام مصطفیٰ کو، جو کہ اب مینچسٹر میں کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے نہ صرف اپنی زیارت سے مشرف فرمایا بلکہ غلام مصطفیٰ کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہیں بندہ حقیر کے متعلق آپ نے ان کو ایک بشارت سے نوازتے ہوئے فرمایا، آپ فرمانے لگے، دیکھو تمہارے جو پیر و مرشد ہیں ان کو اولیاء کے میدان میں ایک خاص مقام پر فائز کیا جائے گا، ان کا نام تا قیامت لکھا بھی جاتا رہے گا اور پکارا بھی جاتا رہے گا۔ اب یہ بات حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے غلام مصطفیٰ کو 31 جولائی 2009 کو خواب کے اندر فرمائی۔ تو اور ان کی خواب کی، کیونکہ بندہ حقیر تو اپنی حقیقت سے واقف ہے، تو انہوں نے فرمایا، تو میں نے اس خواب کو جیسے مجھے غلام مصطفیٰ نے بتایا میں نے لکھ دیا کہ انہوں نے 31 جولائی 2009 کو، کیونکہ میری عادت شروع سے تھی کہ میں ڈائری کو ساتھ ساتھ مینٹین رکھتا تھا، میں لکھتا تھا جو ان سے۔ تو اسی طرح ہمارے ایک دوست سید مستجاب حسین شاہ، وہ فرماتے ہیں 6 اپریل 2015 کو ان کو، کیونکہ سید زادے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 اپریل 2015
کو مجھے تاجدار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کا شرف بخشا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد محمد محسن منور یوسفی یہ میری امت کے اولیاء میں ایک پر نور اور درخشندہ ستارہ ہیں۔ بہرحال اسی طرح کا ایک خواب یو کے اندر ہمارے ایک صاحب مقصود نامی ایک بندے نے اس نے بھی دیکھا کہ ان کو ایک بزرگ جو ہیں ہمارے سلسلے کے متعلق اسی طرح اس سے ریلیٹڈ بہت مبارک ایک بشارت دے رہی ہیں جو ان سے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں برکت ہوگی اور یہ آگے چلے گا یہ سلسلہ جو ان سے، گو کہ مجھے معلوم ہے یہ سلسلہ بندہ ناچیز کا جو بھی ہے یہ چند لوگوں یا چند 100 لوگوں کے اوپر یا ہزاروں کے اوپر یہ مشتمل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ لاکھوں کے اندر سلسلہ ہو۔ بہرحال انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تو وہ جو سید زادے ہیں مستجاب حسین شاہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اپریل 2015 کو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد محسن منور یوسفی میری امت کے اولیاء میں ایک پر نور اور درخشندہ ستارہ ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ان سی، اسی طرح ایک دوست ہمارے ایک بندہ احسن نام کا، احسن نور، جو کہ نعت خوان بھی ہے اور آج کل مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، والد حاجی اشرف، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حجرہ ہے اور نور علی نور، کہ نور ہی نور ہے اس حجرے میں، اور اس میں 11 بزرگ ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے، اور اس حجرے کے اندر نور ہی نور ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ 11 بزرگ جو ہیں آپ پیر و مرشد کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں جون سی ہیں کہ میں شاید یہ کبھی بھی بیان نہ کرتا یہ باتیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں مولویوں اور مفتیوں کے فتووں سے بھی ڈرتا ہوں اور گھبراتا ہوں، تو میں اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ دوستوں کے اصرار پر اس کتاب کو ان کا اصرار تھا کہ آپ اپنی آواز کے اندر، سب کی خواہش تھی، بھلے وہ زبان سے نہیں بولتے تھے، کہ اپنے مرنے سے پہلے یا جہانی ہونے سے پہلے اپنی آواز کے اندر جو آپ نے اپنی زندگی کی ایک مختصر سی بائیوگرافی اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، آپ اس کو اپنی آواز کے اندر ریکارڈ کروا دیں، کیونکہ مقصد یہاں اپنی کرامت اور بزرگی کا اظہار ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اپنے محسن کے احسانات حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بندہ ناچیز پر انتہا کے احسانات ہیں۔ وہ اس کتاب کو اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈز سن لی ہیں تو آپ کو وہ بھی معلوم ہوں گے، اور آگے بھی آپ سنتے رہیں گے اور آتے رہیں گے جو میں نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو یہ ضرور سوچتا تھا کہ اپنے محسن کے احسانات اور لطف و عنایات کا تذکرہ اگر لوگوں سے نہ کروں تو خدا نخواستہ یہ بات کتمان حق یا احسان فراموشی کے ضمن میں نہ چلی جائے، کیونکہ تاجدار دو جہاں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اس وجہ سے بھی کیونکہ دوستوں کی خواہش تھی سلسلے کے کہ میں اس کتاب کو اپنی آواز میں اپنے دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنی آواز میں ریکارڈ کروا دوں، تو اس لیے، وگرنہ اس کے اوپر ایک بڑی طویل بحث چلی اور میں نے بہت سمجھایا، مگر دوستوں نے کہا نہیں، آپ جب لکھ دیا ہے کتاب میں تو پھر آپ اس کو ریکارڈ بھی کروائیں۔ تو اتفاق سے آج رات تہجد پڑھنے کے بعد میں اپنی لائبریری میں کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، تو اس کتابوں میں اتفاق سے کچھ بزرگوں کے حالات میرے سامنے ایسے گزرے جس میں اسی طرح اس سے ملتے جلتے 1-2 واقعات موجود تھے کہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو لکھا ہے۔ بہرحال آپ اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں یا جس کی جتنی زبان ہوتی ہے وہ بول دیتا ہے
کہ جب آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا چیپٹر، جو کہ ابھی تک میں نے اس ایڈیشن میں وہ نہیں آیا اتنا ڈیٹیل سے، بعض جگہوں پر کچھ باتیں آئی ہیں، جیسے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خواب کا ذکر ہوا، یا اس کے یا ابھی ایک میں آپ سے اور عرض کروں گا۔ صاحب حزب البہر، مؤلف درود تاج، تاج شریف قطب دوراں شیخ ابو الحسن شاذلی، آپ کو بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ بندہ حقیر کو بھی میرے قبلہ و کعبہ، عالم یلمئی فاضل اللوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، آپ کی نگاہ فیض کا صدقہ حضور غوث اعظم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر زیارت سے مشرف فرمایا گیا اور احسان فرمایا گیا۔ تو بہرحال قطب دوران شیخ ابو الحسن شاذلی، صاحب حزب البہر اور مؤلف درود شریف درود تاج، آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کثرت سے آپ حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، اور تحدیث نعمت کے طور پر دوستوں سے اس کا ذکر بھی کرتے تھے کہ آج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا۔ آپ نے جو لوگ کتاب میں پڑھنے والے ہیں انہوں نے لازماً ان کے حالات میں یہ باتیں پڑھی ہوں گی جو ان سی ہیں۔ تو یہاں تک کہ بعض لوگ پھر ان زیارات کا اور ان بشارات کا انکار کرنے لگے۔ تو امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں خواب میں کثرت سے آپ کی زیارت کرتا ہوں اور لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ابو الحسن شاذلی میں نے الحمدللہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ یہ مصر کے اندر ایک جگہ ہے غالباً حمیرہ، یہ وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ یہ کائرو سے کوئی 1100-1200 کلومیٹر آگے جائیں تو آسمان سے آگے پھر بائی روڈ جانا پڑتا ہے۔ وہ یہ بہت ہی ایک خوفناک ریگستان کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے۔ میں نے وہاں پر بھی ان کے مزار پر حاضری دی ہے۔ تو آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ خواب میں فرمایا کہ مجھے بہت کثرت سے آپ کی زیارت ہوتی ہے تو لوگ اس کی تکذیب کرتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا شیخ ابو الحسن شاذلی کو، اللہ کی عظمت اور عزت کی قسم، جو شخص تمہاری بات تسلیم نہ کرے یا اسے جھٹلائے کہ تمہیں میری زیارت ہوئی تھی، وہ یعنی بھلے یہودی ہو کر مرے، بھلے نصرانی ہو کر مرے، بھلے مجوسی ہو کر مرے گا وہ جان سے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر اور دوستوں کے اصرار پر، تو پھر اس طریقے سے یہ ایسا معاملہ ہوا۔ تو پھر اب یہاں میں 11 جنوری 2007 کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ ناچیز کو ایک بشارت، آپ نے بشارت عطا فرمائی، میں وہ بھی بتا دوں۔ 11 جنوری 2007، آج غالباً 20 سال ہونے والے ہوں گے۔ تو میں جس کمرے میں اپنے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، یا جس کمرے میں پہلے میری لائبریری ہوا کرتی تھی 2007 میں، تو وہاں پر میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ سرکار سامنے کھڑی ہوئی اور آپ کی دائیں جانب میرے بڑے بیٹے بیرسٹر احمد محسن جو ہیں وہ بھی کھڑی ہوئی، تو اور ادھر سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے نا احمد صاحب کی طرف، جو میرے بڑے بیٹے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے مجھے فرماتے ہیں، ایسے آپ نے احمد صاحب کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس آستانے کا فیض اور خوشبو قیامت تک رہے گا، لہذا اب سوچتا یہ ہوں کہ جو بشارت 31 جولائی 2009 کو حضور غوث اعظم نے غلام مصطفیٰ کو عطا فرمائی، وہ تصدیق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنوری 2007 والی بشارت کی، یا 11 جنوری 2007 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پیشگی تصدیق تھی حضور غوث اعظم کی 31 جولائی 2009 والی بشارت کی؟ کیونکہ دونوں خوابوں کے اندر وہ مینچسٹر میں رہنے والا بندہ غلام مصطفیٰ دیکھ رہا ہے جو ان سے، اور یہ
بندہ ناچیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پہلے 2 سال پہلے خواب میں ملے 11 جنوری 2007 کو، اور حضور نے فرمایا کہ اس آستانے کا فیض میری اسی لائبریری میں حضور کھڑے ہیں جس میں میں اپنے اوراد و وظائف تہجد کے وقت پڑھا کرتا تھا، میری پرانی لائبریری، آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس آستانے کا فیض اور خوشبو قیامت تک رہے گا۔ یہ 31 جولائی 2009 کو۔ بہرحال اب یہ سوچتا ہوں کہ جو بشارت 31 جولائی 2009 کو حضور غوث اعظم نے غلام مصطفیٰ کو عطا فرمائی، کیا وہ تصدیق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنوری 2007 والی بشارت کی، یا پھر 11 جنوری 2007 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ پیشگی تصدیق تھی حضور غوث اعظم کی 31 جولائی 2009 والی بشارت کی؟ یہ سلطان الانبیاء جانے یا سلطان الاولیاء۔ بندہ ناچیز اپنی حقیقت اور اپنی حقارت اور اپنی حیثیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جیسے کہ وہ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، اگر کوئی قبول تمہیں کر لے تو پھر تمہارے بس میں نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو یا اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہو۔ تو یہ چیز ایک نظام ہے روحانیت کا۔ بہرحال یہ چیز ہے، اور اگر اس کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو پھر آپ میری کتاب محسن بزبان محسن میں منگوا کر اس میں آپ اس کی ڈیٹیل جان سی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک